مفتی محمد عثمان صاحب ہمیں سلام کے فضائل اور برکات بتا رہے تھے، جو ایک دفعہ میں آپ کو پھر دہرا دوں تاکہ ہمیں یاد رہ جائیں ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 1 تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، نمبر 2 اس میں جو ہے وہ سلامتی ہے، سلام کرنے میں سلامتی کی ضمانت ہے، سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کی ضمانت ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جاتا ہے اس میں، اور یہ عبادت بھی ہے، اس میں عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس سے پیار محبت بڑھتا ہے اور عام ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو خاصہ ہیں ان کی تقریر کا، ان کے بیان کا، تو ان کو یاد رکھا جائے۔ اب میں دعوت دوں گا جناب بھائی بشیر احمد صاحب کو، جو پچھلے پروگرام میں باعث مجبوری تشریف نہیں لا سکے، وہ ہمیں آ کر بتائیں گے۔ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، کچھ غور طلب موضوع ہے جو وہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے۔ بھائی بشیر احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ساتھیوں، میری جو بات ہے وہ دین سے اور قرآن سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی کے بارے میں نے جو عنوان لکھایا تھا کہ سوچنے کی بات، تو وہ سوچنے کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے، تمام تعریفات سے پاک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، وہ ان کو زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام و پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، مگر ان کے پاس اس کا مصرف سوائے اس کے کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ دیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معلومات میں ہدایت نہیں مانگتے، یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہم زندگی کی کیوں کر بسر کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انہیں کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی۔ تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، ہمارے لیے عزت، افلاح اور نفع کس چیز میں ہے، اور ذلت و نافرمانی، نامرادی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ افسوس یہ ساری باتیں اب مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔
اب یہ کافروں اور مشرکوں سے گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہنے پر چلتے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی ذلیل بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہ بھی تمہیں ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملیں گی۔ اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بتائیے، اگر کوئی شخص حکیم یا ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہیں آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے دن رات یہ سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ باتیں میں ہنسی دل لگی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور نکبت اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انزلنا علیک القرآن لتسقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ بس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر ذلیل و خوار اور محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی اس کے نہ سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدلے گی۔ خواہ آپ گاؤں کالج کھول لیں اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے، آپ یہودیوں کی طرح سود خوری کر کے کروڑ پتی کیوں نہ بن جائیں، ضلالت پھر بھی آپ کا مقدر ہے۔ اس ضلالت سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی ہدایات پہ عمل کیجئے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ یقین مانیے کہ ہم خوار ہی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہمیں موبائل چلانا آتا ہے، ہمیں دنیا کی ہر بات آتی ہے، سمجھانے کے لیے ہم زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں اور کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم اتنا کچھ پڑھنے والے جو لوگ ہیں، اس پڑھائی کا کیا فائدہ، اس کمپیوٹر چلانے کا کیا فائدہ، اس ڈاکٹریٹ کرنے کا کیا فائدہ، اس پروفیسر کو اتنی بڑی پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فائدہ اگر قرآن ہی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اگر آج ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہوتے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہوتے تو ہم اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کردار اپنے اندر ہر انسان جھانک کے دیکھ لے کہ ہمارے کردار کیا ہیں۔ میں اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ
نے ہمیں جمع کیا ہے، اگر وہ ہم سے کوئی مقصد اور کسی کامیابی کی طرف سے کوئی ہدایت ہمیں دینے کے لیے یہ جمع کر رہا ہے، تو پھر میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ اتنی ہدایت دے ہمیں کہ ہم پیٹھ پھیر کر نہ مڑیں، پھر ہم جہالت کی طرف نہ جائیں، پھر ہم وڈیروں سے نہ ڈریں، پھر ہم صرف دین کی بات کریں، اور ہم ایسی دین کی بات کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اگر دین کی بات کریں تو وہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی تحریک کے بندے ہیں، یہ اس تحریک کے بندے ہیں جن کو اللہ نے یہاں جمع کیا ہے۔ اس کا مقصد ہے نا، کیوں جمع کیا ہے؟ تو میری بات بہت ساری باقی ہے، اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا، اور اسی بات کا سلسلہ جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں رکھوں گا۔ اور میں معذرت چاہوں گا کہ میں یہ ساری چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا۔ میں کچھ عرصہ ایک بیماری میں مبتلا رہا، کچھ 7-8 سال، پھر شوگر اور اس طرح کی کچھ تکلیفیں ہیں، وہ مجھے یاد نہیں رہتی، میں اس لیے لکھ کر لاتا ہوں، اور مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ انسانیت کے موضوع پہ نیکسٹ ٹائم ہماری بات ہوگی، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی زندگیوں کو سلامت رکھے، زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر انسانیت کے موضوع پہ آپ سے بات کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔